23ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 23ویں تراویح ہوئی، 27 جز ہو گئے، پارہ خالہ فما خطبکم پڑھا گیا۔ اس پارے میں 20 رکوع ہیں۔ سورۃ الذاریات کے آخری 2 رکوع سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید مکمل پڑھی گئی۔ آج کے تلاوت کردہ پہلے رکوع میں قوم لوط پر عذاب کا ذکر، عاد و سمود، فرعون اور حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ ان قوموں نے اپنے وقت کے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا آسمان و زمین کا خالق و مالک اللہ ہے، اس نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا۔ ففروا الی اللہ، بس تم اللہ کی طرف دوڑو اور نصیحت جاری رکھو، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کی روزی میرے ذمہ ہے۔ سورۃ الطور کے پہلے رکوع میں ہے اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ بڑی عظیم الشان ہیں۔ نافرمانوں کو فرشتے ذلت کے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے، اور ایمان والے اور ان کی متبع آل و اولاد کا داخلہ عزت کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اس سورت کے آخری رکوع میں فرمایا اے نبی، نصیحت جاری رکھیے۔ آپ کو شاعر و مجنون کہنے والے انتظار کریں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر تم کو اس قرآن میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک ہی بات بنا کر لے آؤ۔ کافروں کا مکر و فریب چل نہیں سکتا۔ اے نبی، آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرو، آپ پر ہماری خاص نگاہ کرم ہے۔ سورۃ النجم کے پہلے رکوع میں فرمایا نبی کا ہر فرمان وحی الہی ہے، اور وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ معراج نبوی، آیات الہی کا مشاہدہ، آسمانوں کی سیر، اوپر کی دنیا کے نظاموں کا تذکرہ۔ دوسرے رکوع میں فرمایا اللہ کے ہاں اس کی سفارش چلے گی جس کو اللہ شفاعت کا اختیار دے۔ یہ بت بے حقیقت ہیں، مشرک زنانہ ناموں کے پجاری ہیں اور اٹکل کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تم اپنی پارسائی مت جتاؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود محنت و کوشش کی ہوگی۔ سمجھانے کے لیے کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ عقل مند کے لیے مناسب نہیں کہ انجام سے بے پرواہ ہو کر نصیحت کی باتوں کا مذاق اڑائے۔ سجدہ و بندگی کے سارے حقوق صرف اللہ کے لیے ہیں۔ سورۃ القمر کے پہلے رکوع میں فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ چکا، دنیا نے شق القمر کا معجزہ دیکھ لیا۔ قرآن کریم ہدایت و حکمت کا خزانہ ہے، اور اس قرآن کو ہم نے ہر طرح سے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے۔ پچھلی قوموں کی تباہی کا تذکرہ۔ دوسرے رکوع میں فرمایا ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کا ذکر، اونٹنی کا قصہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا تذکرہ، اور بار بار یہ اعلان کہ یہ قرآن ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو نصیحت مانے اور سوچے سمجھے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرعونیوں کی پکڑ دھکڑ کے بعد فرمایا پہلے کے لوگ زیادہ خوشحال و طاقتور تھے یا آج کے کفار؟ ان کا مجموعہ منتشر کر دیا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور ان سے اصل وعدہ تو قیامت کا وعدہ ہے، بس پل جھپکنے کی دیر ہے، ہر ایک کی نیکی و بدی اس کے نام اعمال میں محفوظ ہے۔
سورۃ الرحمن کے پہلے رکوع میں فرمایا یا رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ آگے مزید نعمتوں کا تذکرہ، لیکن سب سے پہلے نعمت قرآن ذکر فرمائی، حتیٰ کہ تعلیم قرآنی کو تخلیق انسانی پر مقدم کیا۔ آگے دنیا و آخرت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ نہایت بہترین انداز میں ہے، اور ہر نعمت کے ذکر کے بعد فرمایا اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ہی آیت اس صورت میں 31 بار آئی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، جھاڑ، پہاڑ سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اس نے ترازو قائم کر دی اور حکم دیا کہ تول میں شرارت مت کرو، انصاف کے ساتھ ٹھیک وزن قائم رکھو اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اس نے کھانے پینے کے لیے اور دیگر استعمال کی کیا کیا چیزیں تم کو دی ہیں، تو اے جنات و انسان، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا روئے زمین پر جتنے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات وہ رب ذوالجلال کی ہے، تو اے جنات و انسان، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں جنت اور آخرت کی نعمتوں کا ذکر، اور ہر نعمت کے بعد ارشاد ہوتا ہے اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے اصل حقدار خوف الہی رکھنے والے ہیں۔ سورۃ الواقعہ کے پہلے رکوع میں فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو نہ کوئی اس کو ٹال سکے گا اور نہ واپس کر سکے گا۔ قیامت کسی کو گرا دے گی اور کسی کو بلند کر دے گی، اور قیامت قائم ہونے کے بعد لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک وہ جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دوسرے وہ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور تیسری جماعت ان کی ہوگی جو نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھ گئے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ دوسرے رکوع میں فرمایا جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا بہت برا حال ہوگا۔ جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے دلائل اور اس کو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ اور اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا یہ قرآن بڑی کرامت والا ہے، مرکزی کتاب میں محفوظ ہے، پاک ہے اس کو چھو سکتے ہیں، پاک ہی اس کو چھو سکتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، تم اس کو معمولی بات نہ سمجھو، نیک و بد کا انجام اس کی روشنی میں دیکھ لو۔ سورۃ الحدید کے پہلے رکوع میں فرمایا آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب و صاحب حکمت ہے۔ آسمان و زمین میں اسی کی بادشاہت ہے، موت و زندگی اسی کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی سب سے اول ہے، وہی سب سے آخر رہے گا، اور ظاہر و باطن میں اسی کا جلوہ ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ عرش کے اوپر سے لے کر زمینوں کے نیچے تک تنہا اس کی حکومت ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے وجود کی روشن دلیل ہے۔ بس تم ایسے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر یقین رکھو اور اس کے راستے میں خرچ کرو۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور لڑائی میں حصہ لیا، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اور یہ خرچ کرنا تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا آخرت کے اندھیرے میں یہی روشنی کا کام دے گا۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنے ایمان و عمل کی سرچ لائٹ میں چل رہے ہوں گے، اور نفاق والے مرد اور نفاق والی عورتیں اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، اور دونوں کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ ایک طرف تو رحمت ہی رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ وہ عذاب والے چاہیں گے کہ کچھ لے دے کر چھوٹ جائیں، لیکن وہاں یہ ممکن نہ ہوگا۔ نصیحت قبول کرنے کا وقت یہ دنیا کی زندگی ہے، اور پھر خرچ کرنے کی فضیلت۔ تیسرے رکوع میں فرمایا دنیا کی زندگی، اس کی زیب و زینت، ٹھاٹ باٹ، مال و اولاد کی کثرت، سب دھوکے کا سامان اور کھیل تماشا کی طرح غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ اصل چیز آخرت ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، جنت ہے، اس کی طرف دوڑو۔ جو مصیبت زمین پر یا تم پر آتی ہے وہ پہلے سے ہم نے لکھ رکھی ہے۔ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو،
اور جو کچھ ملے اس پر اتراؤ مت۔ اللہ اترانے والے اور بڑائی ہانکنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بس اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس صورت کے آخری رکوع میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ اور فرمایا رہبانیت اور ترک دنیا کا طریقہ اللہ نے نہیں بتلایا۔ ایمان پر جمے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔